پہلے زمانے کے لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے، انٹینا سیٹ کرتے کرتے فروسن سیٹ کر لیتے تھے۔ مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے، شادی کے بعد بھی وہی سلوک کرے تو کوئی طلاق ہی نہ ہو، اور عورت جو سلوک مرد سے شادی کے بعد کرتی ہے، اگر شادی سے پہلے کرے تو کوئی شادی ہی نہ ہو۔ سیاستدان بندروں کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے تو لڑ لڑ کر باغ تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر آپس میں اتفاق ہو جائے تو مل جل کر باغ ہی کھا جاتے ہیں، اور یہی کچھ حال ہمارے پاکستان کا بھی ہے۔ کبھی بھی کھانا تیار ہے کہ پہلی آواز پر مت اٹھنا، یہ آواز آپ کو پانی بھرنے اور پلیٹیں لگانے کے لیے دی جاتی ہے۔ کرونا کے باعث اسکول بند ہونے کے بعد جن ماؤں نے بچوں کو گھروں پر پڑھانے کی کوشش کی، ان کی رائے میں 5ویں جماعت تک کے اساتذہ کی کم از کم تنخواہ 2 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ساری مصروفیات مذاق تھیں، پوری زندگی ایک ٹراؤزر اور ایک موبائل فون کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ فیصل آباد میں شیخ صاحب کی دکان پر ایک آدمی کفن خریدنے گیا اور شیخ صاحب سے کفن دکھانے کو کہا۔ شیخ صاحب، اے دیکھو پاجی، اے کفن 3000 دا ہے تے اے کفن 5000 دا تے اے 10000 دا۔ آدمی: شیخ صاحب، یہ 10,000 والے کفن میں کیا خوبی ہے جی؟ شیخ صاحب: پاجی ایسے ساری زندگی بر نہیں آئے گی۔ ایک عورت نے وزیر اعلیٰ صاحب کو فون کیا، بولی: ہیلو وزیر اعلیٰ صاحب، میں تو کہتی ہوں آپ لاک ڈاؤن ابھی کچھ دن اور جاری رکھیں، اسے ختم کرنے کی کسی قسم کی جلدی نہ کریں، ہم نے اپنے شوہروں کو خوب کام پہ لگایا ہوا ہے۔ میں بچپن میں اصلی نوٹوں سے نقلی نوٹ خریدتا تھا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ویسے تو دن رات پاکستان کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہر گھنٹہ پردیس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک بچہ ماں کے سامنے شوخیاں دکھاتے ہوئے سائیکل پر جا رہا تھا۔ پہلے چکر میں ماں کے پاس سے گزرا تو بولا: دیکھیں امی، ہاتھوں کے بغیر۔ دوسری دفعہ گزرا تو بولا: دیکھیں امی، ٹانگوں کے بغیر۔ تیسری دفعہ کافی دیر بعد آیا تو روتی ہوئی شکل بنا کر بولا: دیکھیں امی، اب دانتوں کے بغیر۔ سائنسدانوں کو اگر یہ پتہ چل جائے تو ان کا سائنس سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ کوا چھت پہ بولے تو مہمان آتے ہیں۔ آج کل کے 9 سال کے بچوں کے پاس آئی فون ہے، اور جب ہم 9 سال کے تھے تو گلابی رنگ کا ایک فون ہوتا تھا جس میں دھوم مچالے دھوم مچالے دھوم بجتا تھا۔ کرونا وائرس سے التماس ہے اپنے گھر پر ہی رہے، باہر پاکستانی عوام بھوکے شیروں کی طرح گھوم رہی ہے۔ ایک سردار ٹیچر نے امتحان کے لیے پیپر بنایا، پیپر دیکھتے ہیں سارے بچے بے ہوش ہو گئے۔ سوال کچھ اس طرح تھے: سوال نمبر 1، چائنا کس ملک میں ہے؟ سوال نمبر 2، 14 اگست کس تاریخ کو آتی ہے؟ سوال نمبر 3، سب رنگ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، ممتاز کی قبر میں کون دفن ہے؟ آخری سانس لیتے ہوئے ہیدا اپنی بیگم سے بولا: میرے مرنے کے بعد تم میرے سے شادی کر لینا۔ بیوی: مگر کیوں؟ وہ تو تمہارا جانی دشمن ہے۔ ہیدا بولا: ہاں میں جانتا ہوں، اسی لیے اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ مصروف ترین بینکر پہلی بار بچے کو اسکول سے گھر لایا اور بیوی سے بولا: سویٹ ہارٹ، راستے بھر روتا رہا، کہیں یہ بیمار تو نہیں؟ بیوی: نہیں ڈارلنگ، یہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ آج اخبار میں ستاروں کا حال پڑھا، اس کے مطابق آج میری طلاق پکی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ کنفیوشن فلاسفر کے ایک شاگرد نے پوچھا: استاد، کیا یہ صحیح ہے کہ شادی شدہ مردوں کی عمر طویل ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں بیٹا، عمر طویل نہیں ہوتی، انہیں طویل معلوم ہوتی ہے۔ تکلیف میں ذات دو، تصویر تو میری اکیلے کی بھی اچھی آ جاتی ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے جب گھر میں کسی سے پوچھوں: ایک روٹی بناؤں یا 2، اور جواب ملے 1.5۔ دوسرے ممالک میں مائیں اپنے بچوں کو ساتھ شاپنگ کے لیے جائیں، بچوں کو کہتی ہیں: اگر کوئی چیز پسند ہو تو مجھے بتانا، میں لے دوں گی۔ اور ہماری مائیں: میرے نال بازار چل، کسی شے نوں ہاتھ بھی لایا نا میں تیرے ہاتھ وڈ داں گی۔
لڑکا: مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ لڑکی: جس گھر کی چھت پر کوا بولے تم اسی گھر میں آ جانا۔ لڑکا: ارے کوا تو کسی بھی گھر کی چھت پر بیٹھ کر بول سکتا ہے۔ لڑکی: ہاں تو تم نے بھی تو چھتر ہی کھانے، کسی بھی گھر سے کھا لینا۔ آپ دنیا کے ہر مشکل مقام سے گزر سکتے ہیں، بس ایک وہاں سے نہیں گزر سکتے جہاں بہن نے تالا پونچا لگایا ہو۔ ایک سردار کے گھر چور گھس آیا۔ سردار نے دیکھا تو چور نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سردار نے بھی چور کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتا بھاگتا چور سے بھی آگے نکل گیا اور اونچی آواز میں بولا: اکتے چوری تو ساڈے نال ریساں۔ پاکستانیوں کا تعریف کرنے کا طریقہ: تصویر تمہاری بہت اچھی ہے، لگتا ہی نہیں کہ تم ہو۔ تیرا نام چاند پہ لکھنے کو جی چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرا ہاتھ نہیں جاتا اور دوسرا امی نے زیادہ دور جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ خاتون: آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ داماد بولا: کچھ نہیں امی جان، لائٹ گئی ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے لپسٹک مانگی، میں نے ایلفی دے دی۔ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا اور بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ ایک پولیس والے کا شک پڑا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ کافی دیر کے بعد پولیس والا اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ آدمی نے پولیس والے سے پوچھا: جناب میرا قصور کیا ہے؟ کانسٹیبل: تم نے چوری کی ہے اور اس شاپر میں چوری کا سامان ہے۔ آدمی: اس میں میری بیوی کے کپڑے ہیں۔ کانسٹیبل: تو تم بھاگ کیوں رہے تھے؟ آدمی: میں تو اس لیے بھاگ رہا تھا کہ کہیں میرے گھر پہنچنے سے پہلے فیشن نہ بدل جائے۔ بینک میں ڈکیتی ہو رہی تھی۔ ڈاکو ایک آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی بولا: ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ڈاکو نے اسے گولی مار دی۔ پھر ڈاکو دوسرے آدمی کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تم نے مجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے؟ آدمی بولا: نہیں میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ سامنے میری بیوی کھڑی ہے، اس نے دیکھا ہے۔ سردار جی کی بیوی کی رنگت بہت کالی تھی۔ ایک دن اس نے سرخ جوڑا پہنا اور سردار جی سے پوچھا: سردار جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سردار جی: بالکل کرس گیل لگ رہی ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ عورت کی لمبی زبان کا رونا تو ہر مرد ہی روتا ہے، مگر گونگی عورت سے شادی کوئی بھی نہیں کرتا۔ میرا ہر لطیفہ اردو میں ہوتا ہے، جس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انگلش از ناٹ کمنگ ٹو می۔ ایک آدمی بابا جی سے بولا کہ بابا جی میں امریکہ جانا چاہتا ہوں مگر کام نہیں بنتا۔ بابا جی بولے: پتر تم صبح سورج نکلنے کے بعد 300 بار القاعدہ پڑھا کرو، تمہیں امریکہ والے خود ہی آ کر لے جائیں گے۔ میں صرف اور صرف وہی کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں۔ اگر تم ڈھونڈو گے ملکوں ملکوں، نہیں ملیں گے اتنے نایاب ہیں ہم اگر چائے پہ پلاؤ گے تو دل و جان سے دستیاب ہیں ہم۔ وہ عورت جو غصے میں آپ کو بھاڑ میں جانے کا کہے اور پھر اس بات پر پریشان ہو کہ آپ خیریت سے وہاں پہنچے ہیں کہ نہیں، روجہ محترمہ کہلاتی ہے۔ گاؤں کی ایک کنجوس زمیندار کا ملازم روزانہ رات کو اپنی محبوبہ سے ملنے جاتا تو لالٹین ساتھ لے کر جاتا۔ زمیندار کو بڑا گراں گزرتا کہ وہ اتنا مٹی کا تیل خرچ کر آتا ہے، اس کے خیال میں یہ فضول خرچی تھی۔ ایک روز ملازم کو ڈانٹتے ہوئے بولا: ایک تو تم نئی نسل میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، محبوبہ سے ملنے کے لیے لالٹین لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عام خواہ فضول خرچی ہے۔ میں جب تمہاری عمر کا تھا اور محبوبہ سے ملنے جاتا تھا بغیر لالٹین کے جاتا تھا۔ ملازم: بتانے کی ضرورت نہیں جناب، مالکن کو دیکھ کر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ لڑکی لڑکے سے: تم اپنا آئی فون مجھے دے دو، میں اسے دیکھ کر تمہیں یاد کیا کروں گی۔ لڑکا بولا: ارے جان تم یہ سوچ کر یاد کر لینا کہ تم نے مانگا تھا اور میں نے نہیں دیا تھا۔